کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے لیکن ان کے گھر میں سکون، خوشحالی اور برکت ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ لاکھوں کماتے ہیں پھر بھی پریشانی، قرض اور بے چینی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیا برکت صرف زیادہ پیسہ کمانے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان فرمایا ہے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے گھر میں سکون آئے، آپ کی محنت رنگ لائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں خیر ڈال دے، تو یہ بیان آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان اسلامی طریقوں کا ذکر کریں گے جنہیں اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ صحت، وقت، اولاد، عزت، سکون قلب اور نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق 2:3۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ رزق کا سب سے بڑا راز اللہ پر بھروسہ اور تقوی ہے، نہ کہ صرف دنیاوی اسباب۔ دوسرا اہم اصول حلال رزق کمانا ہے۔ رسول اللہ نے حلال کمائی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور حرام مال سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، گرد آلود حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی سے ہوتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کمائی نہ صرف رزق میں برکت لاتی ہے بلکہ دعا کی قبولیت کا بھی سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سچائی اور دیانت داری تجارت اور کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر خریدار اور فروخت کرنے والا سچ بولیں اور عیب واضح کریں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دھوکے، سود، رشوت اور ناجائز ذرائع سے بچے، کیونکہ وقتی فائدہ مل سکتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا عظیم ذریعہ استغفار، صدقہ، صلہ رحمی اور شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی زبان سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ سورۃ نوح 10-12۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت استغفار رزق میں وسعت اور برکت کا عظیم سبب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا کرتا ہے جو انسان کے گمان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں نبی کریم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یعنی والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلق جوڑ کر رکھنا بھی برکت رزق کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح شکر گزاری بھی اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم 7۔ جو شخص ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق، وقت، صحت اور زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ برکت صرف زیادہ دولت جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تنگی دور ہو، دل کو سکون ملے، بچوں میں خیر ہو، کاروبار میں ترقی آئے اور زندگی آسان ہو جائے، تو آج ہی چند فیصلے کر لیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حلال روزی کمائیں، ہر روز استغفار کو معمول بنائیں، صدقہ دیتے رہیں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، جھوٹ، سود، رشوت اور ہر حرام ذریعے سے بچیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ ایسی جگہوں سے رزق اور برکت عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس بیان سے کچھ سیکھا ہے تو آج ہی اپنی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کریں، کیونکہ علم کا اصل فائدہ عمل میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق، کشادہ روزی، برکت والی زندگی، قبول شدہ دعائیں اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین۔